السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے 10 تک پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سب سے پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال جلدی جلدی اس خوف سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ جو مالدار ہو وہ بچتا رہے، اور جو ضرورت مند ہو وہ دستور کے مطابق لے سکتا ہے۔ پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو صالحات، بلوغت کے لیے مرد کی علامت احتلام اور عورت کی حیض ہے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا، جانا پہچانا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے لے لے۔ دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ اتنا لے لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یتیم کے متولی یا وصی کو حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کرے تاکہ کل کو اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن کر لو گے، مگر اصل حساب تو اللہ پاک نے لینا ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی صرف عمر دیکھنا کافی نہیں، ان کی عقل، ذمہ داری اور فیصلے کی صلاحیت بھی دیکھنا ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ بالغ ہونا ایک مرحلہ ہے، لیکن صرف بالغ ہونا کافی نہیں، سمجھداری بھی ضروری ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو۔ رشد کا مطلب ہے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال انہیں واپس کر دو، یہ مال ان کی امانت ہے، ہمیشہ کے لیے سرپرست کا نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، جلدی جلدی فضول طریقے سے مت کھاؤ، یہ سوچ کر کہ بعد میں تو یہ بڑا ہو جائے گا، ابھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اسلام اس سوچ کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہو کچھ نہ لے، اگر سرپرست خود خوشحال ہے تو یتیم کے مال سے 1 روپیہ بھی نہ لے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو غریب ہے وہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، صرف اتنا جتنا واقعی ضرورت ہو، نہ کہ خواہش کے لیے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بنا لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اگر دنیا میں کوئی نہ دیکھے اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ، چاہے مال کم ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کا بھی حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، قرآن نے پہلی بار ان کا حق واضح کیا۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے مال کم ہو یا زیادہ، یہ نہ کہا جائے کہ صرف تھوڑا سا مال ہی حصہ نہ دو۔ نصیباً مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر حق ہے۔ وراثت تقسیم کرنا انسان کی مرضی نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس آیت میں ایک اصولی حکم دیا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں۔ اس سے عرب کے جاہلی دستور کی تردید مقصود ہے، جس کے مطابق عورتوں اور بچوں کو میت کے مال اور جائیداد سے محروم کر دیا جاتا اور صرف بالغ لڑکے ہی جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اس آیت کی شأن نزول اور مردوں اور عورت کے حصوں کے تعین انشاءاللہ آگے آیات میں آئے گی۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 8 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور وہاں دوسرے رشتہ دار یتیم یا مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یعنی وارثوں کو چاہیے
متروکہ مال میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ اور خیرات ان رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیں جو خاندان میں موجود ہوں اور تقسیم کے وقت موقع پر پہنچ جائیں۔ اگر وہ لوگ زیادہ حرص کریں تو ان سے اچھی بات کہو، یعنی معذرت کرو کہ یہ وارثوں کا مال ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم یعنی فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ اب اللہ پاک نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بخشش نہیں ہے۔ اب صدقہ اور خیرات میت کی وصیت ہی سے ہو سکتا ہے، لیکن بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں، اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں جن کا میراث میں حصہ نہیں، جب وہ تقسیم کے وقت آ جائیں۔ حضر القسمہ، وراثت کی تقسیم کے وقت اولو القربہ، وہ رشتہ دار جنہیں حصہ نہیں ملتا، والیتامی والمساکین، یتیم اور غریب لوگ، اگر ممکن ہو تو خوشی کے موقع پر ان کا بھی خیال رکھو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، ان سے نرمی سے بات کہو، اگر کچھ نہ دے سکو تب بھی عزت سے جواب دو۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے فکر ہوتی، لہذا اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہوں۔ ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ یتیموں کے اولیاء سے اس آیت کا یہ تعلق زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں یتامیٰ کی حق تلفی کرنے والوں کے متعلق جو وعید آ رہی ہے، اولیاء کے اس کے ساتھ زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ ویسے عام مسلمانوں کو بھی یتیموں کے ساتھ خاص احسان و سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وَلْيَخْشَ، انہیں ڈرنا چاہیے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور بچے۔ سوچو اگر تمہارے بچے یتیم ہوتے تو تم چاہتے کہ لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ایسا ہی سلوک ان بچوں کے ساتھ کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی وہی کرو جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سیدھی اور انصاف والی بات کرو، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم سے بچو۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس سے اجتناب کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یأکلون اموال الیتامی، یتیموں کا مال کھاتے ہیں یعنی ان کا حق چھینتے ہیں، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، ظلماً، ناحق اور ظلم کے ساتھ، جان بوجھ کر حق مارنا۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں آگ کھا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو وہ مال نظر آتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ جہنم کی آگ ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ یتیم کا حق مارنے والوں کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ ان آیات کا خلاصہ ہے کہ یتیم کا مال ایک مقدس امانت ہے۔ مال صرف اس وقت واپس کیا جائے جب یتیم بالغ ہونے کے ساتھ سمجھدار بھی ہو۔ امانت میں خیانت اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں وراثتی حقوق مقرر کیے۔ کمزور، یتیم اور مسکین کے ساتھ رحم اور عزت اور نرمی کا برتاؤ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسروں کے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو۔ یتیم کا مال کھانا دنیا میں فائدہ اور آخرت میں سخت عذاب کا سبب ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک صالح اسلامی معاشرہ صرف عبادت سے نہیں بنتا بلکہ امانت داری، عدل، یتیموں کی حفاظت، وراثت میں انصاف اور اللہ کے خوف سے بنتا ہے۔ جس معاشرے میں کمزور کے حقوق محفوظ ہوں وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ معاشرہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔